ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. مکھی یا دھواں یا غبار، غبار کہتے ہیں دھول مٹی کو، حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ یہ ہے کہ روزہ ہم دن میں رکھتے ہیں اور ایک لمبا وقت ہوتا ہے اس میں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس مدت میں آدمی کام کاج کرتا ہے، سفر کرتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور راستے میں گزرنے میں دھول مٹی وغیرہ کا ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، سانسوں کے ذریعے اندر داخل ہو جانا، یہ آدمی کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس سے بچے. اور یاد رکھیں کہ شریعت طیبہ میں حرج اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے مسائل نہیں ہوتے، اس لیے شریعت طیبہ نے حکم دیا مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر یاد رہے یہ جانے کا مسئلہ ہے، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، چکی پیسنے کا کام کرتا ہے، وہ آٹے گیہوں پیس کر آٹا تیار کرتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، غلہ کہتے ہیں اناج کو، کہ اناج وغیرہ صاف ستھرا کرتا ہے، اس میں سے دھول مٹی وغیرہ اڑتی ہے، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹانپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا. اب اسی کے ساتھ آپ دور حاضر ہو، جانور وغیرہ کی سواریوں کا دور تو بہت ختم ہو گیا، لیکن آج کل جیسے گاڑیاں چلتی ہے تو دھول وغیرہ مٹی اس کے ساتھ اڑتی ہے، تو گاڑی گزرنے سے دھول اڑی اور وہ اگر چلی گئی حلق میں تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا. یاد رہے کہ وہ خود جانے کا مسئلہ ہے. اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا، کیونکہ یہ اس سے بچنا ایک تو آدمی کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور دن ہوتا ہے تو دن میں کام کاج میں ادھر ادھر آنے جانے میں اور بازار وغیرہ میں آنے جانے کی اس کی حاجت رہتی ہے. لیکن یاد رہے یہ خود جانے کا ہے، قصدن اگر ایسا کرے گا تو مسئلہ چینج ہو جائے. فرماتے ہیں اور اگر خود قصدن یعنی ارادے کے ساتھ دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، اس کو روزے سے ہونا یاد ہے اور جان بوجھ کر اس نے دھواں پہنچایا تو ایسی صورت میں روزہ جائے گا، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو، بیڑی کا، سگریٹ کا، لوبان کا، یا جو ہے اگربتی کا، اور کسی طرح پہنچایا ہو. یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا. یہ بہار شریعت کا مسئلہ. اب دیکھیے اس ضمن میں ایک مسئلہ دور حاضر میں، مزارات اولیاء پر فجر و عصر کی نماز کے بعد لوبان ہوتا ہے. زائرین تبرک سمجھ کر لوبان دانی کے قریب منہ لا کر دونوں ہاتھوں سے دھواں منہ پر لا کر قصدن ارادے کے ساتھ کھینچتے ہیں. تو اگر روزے دار ہونا یاد ہے تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ کہ مزارات اولیاء اور گھروں میں خوشبو کے لیے اگربتی جلانا، لوبان، یہ خوشبو کی نیت سے ہے. یہ یاد رہے یہ صرف خوشبو کی نیت سے ہے، کیونکہ خوشبو جو ہے پسندیدہ چیز ہے، اور خوشبو اگر ہو تو ذکر میں دل بھی لگتا ہے. کچھ لوگوں نے اسے ایک جو ہے عبادت کی طرح عمل سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے. تو یاد رہے کہ مزارات پر اگر عصر کی نماز کے بعد یا فجر کے بعد لوبان دانی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں کہ روزے سے ہونا یاد ہو اور جان بوجھ کر ہاتھوں سے اسے کھینچ کے اس کو لیتے ہیں اپنے اندر، تو اس صورت میں روزہ جائے گا. یوں ہی حقہ، بیڑی، سگریٹ، چلم یا معاذ اللہ افیون، گانجا، چرس وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، یعنی روزے سے ہونا یاد ہے تب. اب ایک مسئلہ اسی ضمن میں کہ ناس لینے سے، سردی وغیرہ میں ناس لیتے ہیں، وہ بام وغیرہ کا بھی اور دواؤں کا، تو ناس لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 298 پر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ ہی کی یہ کتاب ہے. پھر بہار شریعت میں فرماتے ہیں بھری سنگی لگوائی. بھری سنگی کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سینگی لگائی جاتی ہے اسے تیز دھار چیز سے پہلے کاٹ کر اس پر جانور کا کھوکھلا سینگ اس طرح لگاتے ہیں
کہ اس کا چوڑا حصہ زخم پر رکھتے ہیں اور تنگ حصے سے منہ لگا کر کھینچتے ہیں، پھر آٹا وغیرہ سے سوراخ بند کر دیتے ہیں کہ فاسد خون اس میں جمع ہو جاتا ہے، جب اکھاڑتے ہیں تو وہ سارا فاسد خون، خراب خون نکل آتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ۔ وہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سینگ اندر سے کھوکھلا کر لیا جاتا تھا اور کسی چیز سے کاٹنے کے بعد وہ سینگ رکھ کر اس میں سے کھینچتے تھے، تو کسی بھی طرح سے مطلب اس میں سے خون نکالا جاتا تھا۔ یہ ایک حجامہ کا عمل ہے۔ تو حجامہ میں یاد رہے کہ حجامہ کرانے سے، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کا ٹوٹنے کا تعلق ہے اندر داخل ہونے سے، اور حجامہ میں چیز نکلتی ہے تو داخل ہونے سے ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حجامہ وغیرہ کرانے میں، لیکن اگر اس سے روزے میں کمزوری کا اندیشہ ہو، اس کو کرانے سے کمزور ہو جائے گا کیونکہ خون نکلے گا، تو مکروہ ہے، یعنی یہ عمل مکروہ ہوگا، یہ کام مکروہ ہوگا۔ روزہ مکروہ نہیں کہ جس طرح آپ سمجھے کہ بھئی نماز مکروہ ہوتی ہے تو واجب الادا ہو جاتی ہے تو روزہ بھی واجب الادا ہوگا، نہیں، یہ عمل مکروہ ہے، شرعاً یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں حجامہ کا ثبوت جو ہے حدیث سے بھی ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں 1939ویں حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ لہذا یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے، نشتر لگواتا ہے، تو یہ ناجائز عمل نہیں، کر سکتا ہے، مگر اس کے کرانے سے اگر کمزور ہو جائے گا تو یہ عمل مکروہ ہوگا۔